الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے۔ میرا رب ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کس لیے فرض کیے؟ تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تمہیں پرہیزگار بن جاؤ۔ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو بندے کا جو باطن ہے، بندے کا جو دل ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی ماہ مقدس میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ایک تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، اور دوسرا میرا رب ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ تو قرآن پاک کی بھی تلاوت کرنی چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے۔ لیکن آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے چند احادیث رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے اعتکاف کرنا۔ فضیلت اعتکاف کے موضوع پر آج چند باتیں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ دوسری حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں، یہ بخاری شریف اور ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر، تیسری حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں، یعنی آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ چوتھی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، میں نے دور جاہلیت میں منت مانی تھی کہ خانہ کعبہ میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ نے فرمایا اپنی منت پوری کرو، یعنی اعتکاف کر لو۔ 1 رات کا اعتکاف کیا حضرت عمر نے۔ حضرت یہ 5ویں حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی مریض کے پاس سے اعتکاف کی حالت میں گزرتے تو بغیر ٹھہرے حسب معمول گزر جاتے اور اس کا حال پوچھ لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اعتکاف ایسی چیز ہے جو گناہوں سے روک دیتا ہے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو تمام نیکیوں پر عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہے، کافی ساری نیکیاں۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں گے یار یہ بندہ اعتکاف کر رہا ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، یہ کر، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ اعتکاف کرتا ہے ایک دن، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے. ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے. کتنا پیارا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے انعام فرمایا. جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا، اس کے لیے 3 خندقیں ہیں. جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے اتنا ایک خندق کا فاصلہ ہے، پھر مشرق سے مغرب، پھر مشرق سے مغرب. جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، تو جو 10 دن کا حضور کی سنت سمجھ کر، میرے لجپال آقا کی ادا کو سمجھ کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے جانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اس نیت سے اعتکاف کرے کہ میرے آقا مسجد میں 10 دن ٹھہرے، اس کے لیے کتنا ثواب ہوگا. حضور کی سنت کا ثواب علیحدہ، یہ باقی ثواب علیحدہ. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر رب ذوالجلال اس کو عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ناظرین کرام، یہ کتنا بڑا اجر ہے جو میرے لاجپال آقا فرما گئے. اللہ اکبر. اور حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں، اور ایک روایت میں ہے رمضان کی آخری 7 تاک راتوں میں تلاش کیا کرو. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، یہ ماہ مقدس بڑا مقدس و مطہر مہینہ ہے، بڑا مقدس و مطہر مہینہ ہے، اور یہ بڑی فضیلت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ 10 دن کا اعتکاف کریں. جب ہم کریں گے تو رب ذوالجلال 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب بھی عطا کرے گا. دیگر جو میرے آقا لجپال نے احادیث میں فضیلت بیان کی ہے وہ ثواب بھی ملے گا. جب حضور کی سنت سمجھ کے کریں گے تو پھر عجیب لطف آئے گا، مزہ آئے گا اس میں. تو دعا ہے رب کعبہ ہمیں یہ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی خوبصورت دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اس عابد مووی چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، دوسروں تک یہ نیکی کا پیغام پہنچائیں. ہو سکتا ہے کوئی آپ کی اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کوئی بندہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. تو دعا ہے رب کعبہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.